اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ ناظرین محترم، جب ہم کسی چیز کو دل سے چاہتے ہیں اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر صبح و شام ہماری زبان پر رہتا ہے۔ اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس محبت کو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا آیات اور روایات کے مطابق ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کے ذکر کو کتنی جگہ دیتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام اذکار سے زیادہ ہماری زبان پر صرف اسی کا ہی ذکر جاری رہے، کیونکہ حقیقی محبت کی حقدار صرف اسی کی ذات اقدس ہے، جبکہ آیات و روایات ذکر خدا کی تاکید سے بھری پڑی ہیں اور اس کے آثار اور برکات بھی مفصل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ احادیث کی روشنی میں یہاں پر ذکر کثیر سے مراد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے فضائل اور پڑھنے کا طریقہ جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں۔ اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت اپنے بچوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، ویسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا حکم بھی ویسے ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا اسے کسی حال میں ترک نہ کرنا۔ جو شخص پابندی کے ساتھ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بجا لائے تو وہ کبھی بھی بدبخت اور شقی نہ ہوگا۔ نیز ارشاد فرمایا، میرے نزدیک ہر نماز کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنا روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور اس کے بعد استغفار یعنی طلب مغفرت کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، کیونکہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگرچہ مقدار اور تعداد میں زبان سے 100 بار کہنا ہے، لیکن میزان عمل میں 1000 ذکر کے برابر ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے شیطان دور اور خدائے رحمان خوشنود اور راضی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص واجب نماز کے بعد قبلہ سے منحرف ہونے سے قبل اور اپنے پاؤں کو نماز کی کیفیت سے ہٹانے سے پہلے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے، خدا اس کو بخش دیتا ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نیز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تسبیح مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو خداوند کریم بخش دیتا ہے۔ البتہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف تسبیح کرنا ہی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور دیگر اعمال کی ضرورت نہیں، جبکہ پہلی روایت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ خود انسان کا استغفار کرنا بھی ضروری ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انسان کے قلب میں احساس استغفار پیدا کرتی ہے، اور جب دل میں ایک مخصوص کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان گناہوں کو تکرار نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے تو خدا بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ محمد بن عبداللہ حمیری نامی ایک شخص نے امام زمانہ علیہ السلام کو خط کے ذریعے سوال لکھ کر بھیجا
کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنانا جائز ہے اور کیا اس میں کوئی فضیلت بھی ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کے جواب کے آغاز میں یوں فرمایا، تربت قبر حسین علیہ السلام یعنی خاک شفا کی تسبیح بنا سکتے ہیں جس سے خداوند متعال کی تسبیح کی جائے، کیونکہ تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ذکر بھی نہ کرے اور فقط تسبیح کو گھماتا رہے تو بھی اس کے لیے تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں خاک کربلا کی تسبیح کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ تمام بلاؤں سے بچنے کا حرز اور بے انتہا ثواب کا موجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک ذکر یا استغفار جو خاک کربلا کی تسبیح پر پڑھا جائے تو یہ ذکر کرنا دوسری تسبیحوں پر ذکر کرنے سے 70 استغفار اور اذکار کے برابر ہے، اور اگر کوئی ذکر کیے بغیر ہی اس تسبیح کے دانوں کو پھیرتا رہے تو بھی اس کے لیے ہر دانہ کے بدلے میں 7 تسبیحوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مومن کو 5 چیزوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے: مسواک، کنگھی، جائے نماز، عقیق کی انگوٹھی اور 34 دانوں والی تسبیح۔ اگرچہ خام اور پختہ دونوں بہتر ہیں لیکن خام زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جنت کی حوریں کسی فرشتے کو زمین پر جاتا دیکھتی ہیں تو وہ اس سے التماس کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے تربت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح لیتا آئے۔ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کی شرائط اور احکام۔ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام واجب اور مستحب نمازوں کے بعد پڑھنا مستحب ہے، لیکن نماز فجر کے بعد اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ شیعہ متون حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں: اذکار کی ترتیب اور ہر ذکر کی تعداد کی رعایت کرنا، یعنی سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کرنا ہے۔ ذکر سبحان اللہ کو ذکر الحمدللہ سے پہلے پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ کو سبحان اللہ سے پہلے پڑھا جائے۔ اس تسبیح کو حضور قلب اور معنوی اور روحانی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تسبیح کا آغاز نماز کے سلام کے فوراً بعد اور نماز کی کیفیت سے نکلنے سے پہلے کرے۔ تسبیح کے اجزاء کے درمیان موالات اور تسلسل کی رعایت، یعنی اذکار کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے جبکہ کسی اور کام کے لیے اذکار کو منقطع نہ کرے۔ عموماً جب مومنین نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں تو بہت جلدی سے تسبیح پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اذکار کا تلفظ اور ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اس طرح تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تسبیح کے اذکار کو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے۔